کہ ذلت کے معیار پہ بھی کوئی پورا اترتا. بات ذلت سے یاد آیا، قومی اسمبلی اس وقت عوام کی نمائندہ کا آئین میں ترامیم اور قومی قانون سازی کرنے والی فیکٹری زیادہ لگ رہی. یہ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے کہ جو کام بہت بعد میں ہونا تھا وہ انہوں نے نفرت اور عدم استحکام کے موجودہ وقت میں کر ڈالا کہ حکومت نے اپنی طرف سے حکومت کو درپیش ہر طرح کے خطرات کا بندوبست کر لیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جج کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیے. مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کی ترمیمی بل اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کی. پتہ نہیں کون سا دفاع ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر یہ چھوڑ دے یہ پوزیشن. وزیر قانون نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچز کے قیام کے لیے ججز کی ضرورت تھی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل پیش کیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر دیا. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو. ہمارے ایک دوست نے ابھی بات کرتے کرتے عذرائے مزاح تو نہیں، میرے خیال میں وہ سیریس ہوں گے، لیکن میں آپ کو عذرائے مزاح بتا دیتا ہوں. اور بڑی مزیدار بات کی، اور عمر میں وہ چھوٹے ہیں لیکن بات بڑی گہری کر دی کہ ذلت کے معیار پہ بھی کوئی پورا اترتا ہے. بات ذلت سے یاد آیا، قومی اسمبلی اس وقت عوام کی نمائندہ کا آئین میں ترامیم اور قومی قانون سازی کرنے والی فیکٹری زیادہ لگ رہی ہے. ویسے تو قانون سازی پارلیمنٹ کا ہی کام ہے، لیکن منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے، نہ کہ فارم 47 سے بنی ہوئی جعلی حکومت کے ذریعے. یہ موجودہ حکومت کی نااہلی ہے کہ جو کام بہت بعد میں ہونا تھا وہ انہوں نے نفرت اور عدم استحکام کے موجودہ وقت میں کر ڈالا. آج ہونے والے قانون سازی عوام اور اداروں سمیت سب کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے مزید دوریاں پیدا ہو سکتی. لیکن موجودہ جعلی حکومت اپنی 2 نمبری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر حد عبور کر چکی، اور ابھی یہ لوگ مزید اپنا منہ کالا کریں گے. قومی اسمبلی نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کے حوالے سے ترمیمی بل منظور کر لی. یعنی کہ حکومت نے اپنی طرف سے حکومت کو درپیش ہر طرح کے خطرات کا بندوبست کر لیا. آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا. تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جج کی تعداد بڑھانے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیے. بل کے متن کے مطابق سپریم کورٹ میں موجودہ آئینی مقدمات، معاملات، درخواستیں، اپیل، نظر ثانی درخواست اور آئینی بینچ سن کر نپٹائے گا. یعنی یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائے، یعنی مقدمات، معاملات، درخواستیں، اپیلیں، نظر ثانی درخواستیں، آئینی بینچ سن کر نپٹائے گا، نہ کہ ایک جج. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر جج اور آئینی بینچ کے سینئر ترین جج پر مشتمل کمیٹی بینچز تشکیل دے گی. متن میں مزید کہا گیا کہ آئینی بینچ کے سینئر ترین جج نامزد نہ ہوئے تو کمیٹی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج پر مشتمل ہوگی. اگر چیف جسٹس اور سینئر ترین جج آئینی بینچ میں نامزد ہیں تو آئینی بینچ کا سینئر ترین جج کمیٹی کا رکن ہوگا. اگر کوئی رکن بینچ میں بیٹھنے سے انکار کرے تو چیف جسٹس کسی اور یا جج یا آئینی بینچ کے رکن کو کمیٹی کا رکن نامزد کرے گا. کمیٹی اپنے کام کا پروسیجر طے کرے گی اور پروسیجر بننے تک کمیٹی اجلاس چیف جسٹس طلب کریں گے. آئینی بینچ میں جج کی دستیابی پر تمام صوبوں سے جج کی برابر تعداد ہوگی. مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کی ترمیمی بل اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے. پتہ نہیں کون سا دفاع ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر یہ چھوڑ دے یہ پوزیشن. اپوزیشن کی فلک شگاف نعرے بازی کے دوران ترمیمی بلز کی شک وار منظوری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر. یعنی کہ جو کام 26ویں آئینی ترمیم میں بندے اغوا کر کے پیسہ لگا کر اتنی مشکل سے کرانا تھا، جس کے لیے خام خواہ اتنی محنت کرنا پڑتی اور بدنامی الگ سے ہوتی، اب وہ تمام کام قانون سازی کے ذریعے مکمل کیے جائیں گے. وزیر قانون نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچز کے قیام کے لیے ججز کی ضرورت تھی. بار کی باڈیز اور سپریم کورٹ
بار ایسوسی ایشن بھی طویل عرصے سے اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 کی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب حالات بدلتے ہیں اور حالات بدلیں گے، یا اعظم نذیر تارڑ جیسے لوگ اگر یہ سچ بیان کرنے آئیں، اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہ چیف جسٹس نسیم حسن شاہ تھا، اس نے بھی آخر میں ایک پروگرام کے اندر سچ بولا تھا، اس جیسے لوگوں کو جب یہ سچ بولنے کے لیے کسی پروگرام پر آئیں تو پلیز آپ جو ہے وہ تمام شرافت کے اور یعنی مہذبیت کے اور تہذیب کے دامن چھوڑ دیا کریں، اور پھر ان کو وہاں پر سچ نہ بولنے دیا کریں اور پورے قوم کے سامنے ان کو لٹایا کریں۔ یہ وہ بدبخت چہرے پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کا قتل غلط تھا، یہ پھر بعد میں آ کے آپ کو جب یہ کہتے ہیں تو اس جیسے لوگوں کو ایسے لوگ جب ناظم نذیر تارڑ جب سچ کی کتاب اور اصل حقیقتوں کے نام سے یہ کتابیں لکھیں گے، ان لوگوں کو آپ چوراہوں پہ لٹکائیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے اب کیا باتیں کر رہے ہیں، پورے آئین کو بگاڑ کے رکھ دیا اور تباہ و برباد پاکستان کو کرنے جا رہے ہیں، تو اور اس کے بعد یہ پھر کچھ عرصے کے بعد 10 15 20 سال میں جب مرنے اور قبر کے قریب تک آ جائیں گے اور ڈاکٹر بتا دے گا کان میں کہ تسی جان لگے ہو، تو پھر یہ نسیم حسن شاہ کی طرح آ کے کنفیشن دیں گے۔ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ضرورت کے مطابق ججز کی تعداد میں اضافہ کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے مرحلے میں ہمیں 6 یا 8 ججز کی ضرورت پڑے، وقت کے ساتھ یہ نمبر بڑھتا گھٹتا رہے گا۔ ہم نے اس فیصلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پر چھوڑ دیا۔ بعد ازاں وزیر قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ قانون 2010 میں ترمیم کا بل اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل 2024 پیش کیا، جس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ وزیر قانون نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کی جا رہی، جس کے بعد ایوان نے اس ترمیمی بل کی بھی منظوری دے دی۔ بعد ازاں وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل پیش کیا۔ اب اس کو ذرا آرام آرام سے سنتے جائیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل پیش کیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بعد ازاں وزیر دفاع نے آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل پیش کیا۔ بل کے تحت پاک فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کی قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی، دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا۔ بعد ازاں ایوان نے پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2024 بھی کثرت رائے سے منظور کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں قانون سازی کی مذمت کی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ آج جمہوریت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی کیا بات کرنی ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ فارم 47 کی پیداوار شہباز کی حکومت کا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں رد و بدل کرنا ملک اور مسلح افواج کے لیے اچھی بات نہیں۔ اس سے پہلے حکومت نے کسی بھی شہری کو 90 دن فورسز کی تحویل میں رکھنے کا قانون پاس کیا تھا، جس پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ براہ راست جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کی توہین اور جمہوریت کے چہرے پہ کالک ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 روز اپنی تحویل میں رکھنے اور تحویل کی مدت میں اضافہ کرنا ملک میں سول معاشی اللہ قائم کرنے کے مترادف ہے اور جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آج ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پہ کالک لگانے کے مترادف ہے۔ لیکن مولانا نے یہ کہنا بھول گئے کہ حکومت کو یہ سب کرنے کا موقع مولانا صاحب کی وجہ سے ہی میسر آیا۔ مولانا نے اپنے آپ کو کالک میں شامل نہیں کیا، جو کہ بڑی بری بات ہے۔ ان کو یہ اس کالک میں پوری طرح شامل ہیں۔ بہرحال آپ کو یہ کالک مبارک۔